میں نامی اس میں گرامی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. کیا نام ہے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ مضبوط ایمان کی علامت کیا ہے؟ مضبوط ایمان کی علامت یہ ہے دنیا کٹتی ہے تو کٹ جائے لیکن خدا راضی رہو، مصطفیٰ راضی رہو. حضرت خزیمہ صحابی رسول ہے، حضور کا ہر صحابی شان والا، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے. معزز سامعین کرام، مدینہ المنورہ کی سرزمین ہے، آقا دو جہان محمد الرسول اللہ گلی سے گزرتے ہیں، سامنے ایک یہودی ہے، یہودی کے پاس گھوڑا ہے، سواری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اوہ فلان یہودی، کیا تو گھوڑا بیچنا چاہتا ہے؟ ہاں میں بیچنا چاہتا ہوں. میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے ریٹ مقرر فرمایا، گھوڑا خرید لیا، گھوڑے کی رسی گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، چل پڑے. فرمایا یہودی وہاں آ جانا، تجھے مقرر کردہ ریٹ رقم مل جائے گی. اللہ کے نبی روانہ ہو گئے، گھوڑا بھی ساتھ لے گئے. یہودی کے پاس کٹھی ہو گئے. کتنے کا بیچا ہے؟ اتنے کا بیچا ہے. کہا تو بڑا نہ سمجھے بے عقل ہے، تیرا گھوڑا تو بڑا مہنگا ہے اور تم نے سستا سودا کیا ہے. اس طرح کر گھوڑا واپس کر، ہم آپ کو زیادہ رقم دے دیں گے. یہودیوں نے کہا تو میں نے دے دی. انہوں نے کہا گواہ ہے، پھر کون سی بات ہے، چل دعویٰ کرتے ہیں گھوڑا تم نے ویسے ہی کھولا ہے. اب وہ بیچنے والا یہودی اور سارے یہودی چل پڑے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے. اور محمد بن عبداللہ یہ گھوڑا واپس کر. کیوں؟ میں نے تو خریدا ہے. تم نے کب خریدا ہے؟ گھوڑا تو میرا، میں نے بیچا نہیں ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے خریدا ہے، اتنی رقم مقرر ہو گئی ہے. یہودی اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں تم نے خریدا نہیں ہے، گھوڑا تم نے کھولا ہے. جمع غفیر کافی لوگ اکٹھے ہو گئے. کیا مسئلہ ہے؟ یہ محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں یہ گھوڑا میں نے خریدا ہے، مالک کہتا ہے میں نے بیچا نہیں. انہوں نے کہا آسان سی بات ہے، اس محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ کا اپنا قانون ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. محمد الرسول اللہ مدعی ہے، گھوڑا خریدنے کا مدعی ہے، یہودی انکار کر رہا ہے. لہٰذا پہلے کیا ہونا چاہیے؟ محمد الرسول اللہ کو کہو اپنے گواہ پیش کر. کون پیش کر؟ اچھا بولو، کیا پیش کر؟ ہاں، ہر معاملے کے اندر دو گواہ، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے مفتی صاحب تشریف فرما ہے، وہ ہے زنا. کیا؟ زنا. جب آپ کسی پر زنا کا الزام لگاتے ہیں نا، اس کے لیے کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ 4 گواہ، کیونکہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. 2 گواہ پیش کر. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے آپ کے ساتھ عقد کیا تھا، ریٹ مقرر کیا تھا، کوئی بھی گواہ نہیں تھا. میرا ایمان والو، اگر اللہ کا نبی خدا کی طرف اشارہ کرتا، خدا نے بھی گواہی دے دینی تھی. اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں سے بڑا پیار ہے. پیاروں کے دامن پر جب داغ لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ درختوں کو بھی گواہ بنا دیتا ہے، جانوروں کو بھی گواہ بنا دیتا ہے، بچوں کو بھی گواہ بنا دیتا ہے. یوسف علیہ السلام قرآن پارہ نمبر 12 سورہ یوسف کے اندر واقعہ موجود ہے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. واقعہ بڑا لمبا ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، کیا لگا؟ الزام لگا. اب وہاں کوئی بھی گواہ نہیں ہے. زلیخا نے الزام لگایا، عزیز مصر نے کہا سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے لوگوں جب زلیخا نے الزام لگایا یوسف علیہ السلام کے پاک دامن پر، پاک سیرت پر الزام لگایا، آسمانوں سے گواہ نہیں آیا اور کوئی گواہ نہیں ہے.
اس زلیخا کی خدمتگار خاتون ہے، اس کا بچہ ہے بنگھوڑے کے اندر اسی کمرے میں، ابھی بول نہیں سکتا، دودھ پینے والا بچہ ہے، ابھی وہ ماں بھی نہیں کہہ سکتا، ابو بھی نہیں کہہ سکتا، پانی تک نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جب الزام لگا یوسف علیہ السلام پر، بچے نے کیا کہا؟ اور لوگوں دیکھ لو، ان کان قمیص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا اب کمرے کے اندر اور کوئی بھی نہیں ہے، چلو میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ عزیز مصر سنو، یوسف علیہ السلام نے جو قمیض پہنی ہے، جو جگہ پہنا ہوا ہے، اس کا دیکھ لو، دو دامن، ایک اگلا دامن ایک پچھلا دامن۔ اگر اگلا دامن پھٹا ہوا ہے تو پھر گناہگار یوسف ہے، اور اگر پچھلا دامن پھٹا ہوا ہے تو پھر گناہگار زلیخا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ ٹائم تھوڑا ہے باقی، اپنے علماء سے پوچھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے صفائی کے لیے بچے کو گواہ بنایا۔ ادھر حضرت مریم نوجوان ہے، جلدی تو نہیں ہے؟ ویسے میں تو سارے کام کر کے آگوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہے، ابھی شادی نہیں کی، نکاح نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی گود میں پیدا کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین آ گئے نوجوان کی شکل میں حضرت مریم کے پاس۔ جب قریب آ گئے تو مریم نے کیا کہا؟ ارے انسان مجھ سے دور رہو، میرے قریب نہ آنا، میں بھی پاک ہوں، میرے ماں باپ بھی پاک ہیں، میرا خاندان بھی پاک ہے۔ جبریل نے کیا کہا؟ اے مریم تو پریشان نہ ہو، میں دنیا کا انسان نہیں ہوں، انی رسول رب کے، اوے میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اے جبریل تو کیوں آیا ہے؟ اگلا جملہ سنو، لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں جبریل تمہیں پاکیزہ بچہ عطا فرما دوں۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن یہاں نسبت جبریل کی طرف کیا ہے؟ مجازی ہے۔ تو اگر مجازی طور پر کوئی کسی سے کہہ دے کہ یہ چیز فلان نے دی ہے، یہ شرک نہیں ہے، حقیقت میں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ حضرت جبریل کبھی قریب آ گئے۔ اب برادران اسلام، جبریل کے پاس دوائی نہیں ہے، اچھا بولو، خدا کی قسم ہے جبریل نے حضرت مریم کو انجیکشن نہیں لگایا، سیرپ نہیں پلایا، ٹیبلٹ گولیاں نہیں کھلائی، نہ دنیا کی کوئی پشتے وغیرہ کھلائے۔ لوگ کہتے ہیں پھونک کے اندر کیا تاثیر ہے؟ جبریل نے پھونکا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لطف مبارک حضرت مریم کے رہ مبارک میں آ گیا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کا بچہ ٹائم مکمل ہو گیا، پیدا ہو گیا۔ واقعہ بڑا لمبا ہے۔ حضرت مریم نے اپنے بچے کو گود میں لیا، آگ رہی اپنے گھر، راستے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، میرے اللہ، میں نے شادی تو نہیں کی لیکن تو علی کل شیء قدیر ہے، بیٹا تو نے دے دیا ہے، میں اپنی بستی میں جاؤں گی، اپنے محلے میں جاؤں گی، دارے کے سامنے سے گزروں گی، مسجد کے سامنے سے گزروں گی، لوگ کہیں گے بچہ کہاں سے لائی ہو، میں کیا جواب؟ اللہ نے فرمایا مریم تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی پاکی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ پھر کون بیان کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری گود میں جو بچہ ہے، تیری گود میں جو بچہ ہے، تیری گود میں جو بچہ ہے، یہ تیرے پاک دامن ہونے کی گواہی دے دے گا۔
قرآن اٹھا کر دیکھ لو، جب لوگوں نے اعتراض کیا مریم انا لکی ھذا، یہ بچہ کہاں سے آیا، آپ نے اشارہ کیا مجھ سے نہ پوچھو، بچے سے پوچھو۔ اب بچہ عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتا ہے، لوگو انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچہ ہے، ایک دن کا بچہ ہے، کتنے دن کا بچہ ہے، ایک دن کا بچہ ہے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا۔ علماء کرام تشریف فرمائے ہیں نبی ازل سے نبی ہوتا ہے، عالم ارواح کے اندر بھی نبی ہوتا ہے، لیکن اعلان کرتا ہے 40 سال کے بعد۔ ہمارے پاکستان میں 40 سال کے بعد جب عقل مکمل ہو جاتی ہے ریٹائر ہو جاتا ہے، الٹا قانون ہے، کیوں ایسا ہی ہے نا؟ ہاں 40 سال سے پہلے بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، نوجوانوں کو برادران اسلام نوکری ملتی نہیں ہے، اور جو ریٹائر ہو چکے کہتے ہیں نہیں ابھی آپ کی ضرورت ہے، اقتدار بچانے کے لیے ضرورت ہے، رہو۔ توجہ فرمائے، سیاست سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، لیکن ویسے جملہ یاد آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام میں بھی بچے ہیں، کیا ہیں؟ اچھا بول کیا ہیں؟ بچے ہیں۔ اور جواب جو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ریکارڈ کر دیا۔ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ انی عبد اللہ، لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ بچپن میں بول رہا ہے لوگ مجھے خدا بنا لیں، فرمایا نہیں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اگلا جملہ اپنی شان بیان کرتے ہیں، اتانی الکتاب، قاری صاحب مفتی صاحب، نبیوں کو کتاب کب ملتی ہے؟ 40 سال کے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کا بچہ ہے، کیا اعلان کرتے ہیں؟ اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی۔ اگلا جملہ سنو، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا۔ میرے خیال ہے بات کی سمجھ نہیں ہے، میں ذرا کھول دوں بات۔ اعتراض کیا ہوا کہ مریم کا دامن صاف، یہی جواب ہے نا۔ اعتراض کیا ہوا کہ مریم تیرا دامن صاف نہیں ہے۔ اب جواب تو ہونا چاہیے تھا کہ دامن صاف ہے، لیکن جواب دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ مجھے نبی۔ اشارتاً جواب ہے، کیا جواب ہے؟ لوگوں میری ماں پہ اعتراض نہ کرو، اگر میری ماں کو پہچاننا ہے کہ وہ کیسے ہے، مجھے دیکھو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا مطلب؟ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ کا نبی خود بھی پاک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے ماں باپ بھی پاک ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک ایک جملہ بڑا قابل تفسیر ہے، میں چلتا ہوں آگے۔ برادران اسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب ماں پر اعتراض ہوا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام بچے کو گواہ بنایا۔ اگلا جملہ سنیے، لیکن قربان جاؤں، جب میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگا، رب تعالیٰ نے جبریل کو گواہی کے لیے نہیں بھیجا، میکائیل کو نہیں بھیجا، اسرافیل کو نہیں بھیجا، اسرائیل کو نہیں بھیجا، درختوں کو گواہ نہیں بنایا، کس انسان کو گواہ نہیں بنایا، رب تعالیٰ نے خود گواہی دے دی۔ تو میرا ایمان ہے کہ اللہ کا نبی اشارہ کرتے تو خدا بھی گواہ بن جاتا، درخت بھی گواہ بن جاتے، پتھر بھی گواہ بن جاتے، اسرائیل بھی گواہی دینے کے لیے آ جاتا، لیکن اللہ کے نبی نے کسی کو بھی گواہ نہیں بنایا۔ کون آئے؟ حضرت خزیمہ۔ پختہ ایمان کی علامت کیا ہے؟ حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا مسئلہ ہے؟ گھوڑا میں نے خریدا ہے، اور اب یہ کہتے ہیں تم نے گھوڑا نہیں خریدا۔ یا رسول اللہ کیوں انکار کرتے ہیں، اب کیا مطالبہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، خزیمہ جب میں نے گھوڑا خریدا تھا، ایک گھوڑے کا مالک بیچنے والا، ایک میں خریدنے والا تھا، تیسرا آدمی کوئی بھی نہیں تھا گواہ۔ حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فداک ابی و امی، آپ حضرات کی توجہ، میرے آقا میرے مولا، میں گواہی دیتا ہوں اس نے گھوڑا بیچا اور تم نے خریدا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ اب یہ پختہ ایمان کی بات کر رہا ہوں، خزیمہ تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع پر حاضر بھی ہو، دیکھے بھی اور سنے بھی، آپ تو اس وقت نہیں تھے۔ اگلا جملہ سنو پختہ ایمان کی، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ،
کیا دوزخ ہم نے دیکھا ہے؟ کیا جنت کو ہم نے دیکھا ہے؟ کیا جبریل کو ہم نے دیکھا ہے؟ کیا قبر کے عذاب کو ہم نے دیکھا ہے؟ قبر کی رات کو ہم نے دیکھا ہے؟ کیا جنت اور جہنم میدان معاشر کو ہم نے دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ کیا ہم نے خدا کو دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں ہے یا رسول اللہ۔ جب خدا بھی نہیں دیکھا تو ہم خدا کو ایک اس لیے مانتے ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے، مصطفیٰ آپ نے فرما دیا وہ خدا ایک ہے، تو ہم نے کیا کہہ دیا؟ خدا ایک ہے۔ اس خدا کو ہم نے دیکھا تو نہیں۔ تو یا رسول اللہ جب آسمان کی خبریں آپ دیتے ہیں، جب آپ آخرت کی خبریں دیتے ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں آمنا وسلمنا، تو میں یہ بات بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہودی نے گھوڑا خریدا ہے اور آقا دو جہاں، یہودی نے گھوڑا بیچا ہے اور آقا دو جہاں علیہ السلام آپ نے گھوڑا۔ یہ پختہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ ایمان نصیب فرمائے۔